اتنا سنایا کہ اگر پہاڑ کو سناتا تو پہاڑ بھی مسلمان ہو جاتا. کہ بہت خیر کا کام کیا. تمیم داری ان کے اسلام کیسے لائے؟ جنات. حضرت عمر کو سب سے پہلے دعوت دینے والا کون؟ جنات. باتیں سارے قصے ہوئے. سورہ واقعہ، سورہ الحاقہ کا قصہ، سورہ طٰہٰ کا قصہ، پھر ان کے بہنی اور بہن کا قصہ. یہ نہیں، یہ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آواز سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے دل کے اندر اسلام آ گیا. بس. قبیلے بنی سلیم کو دعوت دینے والے کون؟ جنات. قل للقبيلة من سليم كلها، قل للقبيلة من سليم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد أوضى ضماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مریم من قریش مہتدی. یہ قبیلے بنی سلیم کو دعوت دینے والے جنات. قل للقبیلۃ من سلیم کلھا، پورے قبیلے بنی سلیم کو ہمارا پیغام پہنچا دو. پورے قبیلے بنی سلیم کو ہمارا پیغام پہنچا دو. قل للقبیلۃ من سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد، کہ تمہارا دوست غمخوار ختم ہو گیا. اب تو مسجد والوں کی چلے گی. اب مسجد اور جماعت چلے گی، مسجد والے چلیں گے، وہ چمکیں گے، وہ روشن ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ ان کا ایڈریس تو دو. اب وہ جنات ایڈریس دے رہا ہے. ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی، وہ آدمی جنہیں اللہ نے نبوت دی ہے، جن کا نام محمد ہے اور یہ قریش میں سے. حضور کو ڈھونڈتے ہوئے یہ قبیلہ کو 400 آدمی کا قبیلہ تھا، ڈھونڈتے ہوئے پہنچے. بے ایکم محمد، محمد کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ گھر ہے محمد کا. یہ وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور آپ نے فرمایا جو تمہارے ساتھ جناتوں کا قصہ ہوا ہے، جو بت کا قصہ ہوا ہے، وہ میں بیان کروں یا تم بیان کرتے ہو؟ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. ہمارا سفر ہوا 1977 میں، پورا یورپ کا. حج سے حج، حج سے حج. آدمی اپنی پرائیویٹ کارگزاری بتاتا نہیں ہے، لیکن یہ تو سب ہمارے ہی لوگ ہیں، یہاں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. 2 حج ہم نے کی. اس سفروں کے اندر جنوری کا مہینہ تھا. جنوری کے مہینے مدینہ منورہ سے نکلے، خیبر پہنچے، خیبر سے تبوک آئے، تبوک سے جارڈن آئے، جارڈن سے ترکی آئے، اور ٹرکی سے بیلیگراڈ آئے. بیلیگراڈ کام کرتے کرتے، اور سردی خوب. ہم نے بیلیگراڈ میں کوئی مسجد کا پتہ ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں جانے، کیا کریں کیا نہ کریں. اور مجھے سخت بخار. ایک مسجد میں گئے، شاہی مسجد جس میں امبیسیاں ہوتی ہیں، وہ مسجد تھی بہت شاندار. داخل ہو گئے ہم لوگ. وہاں جب گئے امام صاحب سے ملے تو امام صاحب نے کہا بھی تم شیخ عمر پالم پوری کو پہچانتے ہو؟ ارے بھائی ہاں، میرے ابا ہے. خوشی ہوئی، چلو ٹھہرنے کی جگہ مل گئی یار. ابا کا پہچان والا ملا تو کم سے کم ٹھہرائے گا تو صحیح، کچھ نہ کچھ کھلائے گا بھی. کچھ ہمارے 2-4 دن ہمارے ٹوٹے ہو جائیں گے. ہاں میں نے کہا میں ابن ہوں. ماشاء اللہ اس نے اکرام کیا، پیشانے کو بوسہ دیا اور دیا. خیر اس نے کھانے پینے کا تو کچھ پوچھا نہیں. ظہر کا وقت تھا، ہم نے کہیں سے کوئی کھانا پینے کا اپنا انتظام کیا. عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، مسجد بہت شاندار اور ماشاءاللہ ہیٹر. اور عشاء بھی ہو گئی. وہ عشاء پڑھ کے وہ چلا گیا. کہاں مکان ہے اس کا کچھ پتہ نہیں. پھر عشاء کی نماز کے بعد مؤذن صاحب آئے.
مؤذن صاحب کا بھی ایک خاص دماغ ہوتا ہے, خاص مزاج ہوتا ہے. مؤذن ان کا بھی ایک خاص مزاج. تو وہ ایڑا ٹیڑا تھا, اس نے کہا بھی تم لوگ کون ہو؟ پھر تم مسافر ہیں تو یار رات نہیں ٹھہر سکتے آپ, باہر چلے جاؤ. ارے باہر کہاں جائیں گے, برف گر رہی ہے, جنوری کا مہینہ. یہ تو ہم نہیں جانتے, ہمارا مسجد کا قانون نہیں, یہ تو بہت حساس جگہ ہے. یا ایسے لوگ آپ نکلو نکلو. بھئی امام جو ہے یہ ہمارا, اب میں امام کو نہیں جانتا, امام کی ڈیوٹی الگ ہے, میری ڈیوٹی الگ ہے. بھئی امام کو ڈیوٹی نماز پڑھانے کی ہے, میری ڈیوٹی تم کو نکالنے کی. خیر اس نے تو ہمارا بستر, ہماری جو چیزیں تھے, ہم 6-7 ساتھی تھے, وہ نکالا اور نکال کر ہمیں باہر کر دیا, دروازہ بند کر دیا, اور وہ تو اپنی کار لے کر چلا گیا. اب ہم سوچنے لگے یار کیا کریں, کہاں جائیں. بیٹھے ہوئے تھے, بھی کہاں بیٹھے تو جب باہر وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے, تھوڑا صاف واف کر کے سب کمبل ومبل بچھا کر سب جو ہے بیٹھے وہاں. اور چونکہ مجھے سخت بخار تھا تو ساتھیوں نے کہا کہ مولوی صاحب تم جو ہے بیچ میں بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ آپ کام میں پیناڈول پر پیناڈول لیے جا رہا تھا سفر, اور سفر میں آدمی کو معمولی سے بھی تکلیف ہو تو بہت محسوس ہوتی ہے, اور پھر اتنا لمبا سفر. بیٹھے ہوئے تھے, اب موت کی آہٹ ہم نے اس سفر میں سنی, موت کی آہٹ, بس اب مرے تب مرے, اب مرے تب مرے. تو ایک آدمی آیا, اس آدمی کا چہرہ اب تک, یعنی میں اگر اس مجمع میں سے دیکھوں نا تو میں اس کو پہچان دوں کہ ہاں یہی آدمی تھا. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. تبلیغ جماعت؟ ہاں بھائی. تو تم یہاں بیٹھے ہو سڑک پر, میں تو مر جاؤ گے تم. بھائی کیا کریں, ہم کو امام صاحب نے نکال دیا, وہ مؤذن صاحب نے نکال دیا. یہ فرمایا کہ چلو میرے ساتھ, چلو میرے ساتھ چلو. خوب یاد ہے مجھے اس اکیلے نے ہمارا سارا سامان اٹھایا. میں اٹھا کر, نہیں تم میرے پیچھے پیچھے چلو, مر جاؤ گے مر جاؤ گے, میرے پیچھے پیچھے چلو. بھائی تو کون ہے جو کہا چلو میرے پیچھے 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 چلو. خیر ہم چلتے گئے. ایک بس آئی, اس بس میں بٹھایا. اس بس کے اندر لوگ تھے, کنڈکٹر نے کہ چلو ہم بھی ہیں, لوگ بھی ہیں. لیکن آہستہ آہستہ ایک اترا, دوسرا اترا, تیسرا اترا, بس خالی ہو گئی. تو ٹینشن اور بڑھا, یار اب تو ہم اکیلے ہیں, اور یہ ہے پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے. چلو شہر سے بس گزر رہی تھی تو یہ بھی تھا کہ شہر ہے. تھوڑی دیر کے بعد شہر بھی ختم ہو گیا, جنگل بھی گزرنے لگی. اب ٹینشن ہو, ہم نے کہا یار وہاں مرتے تو یہ بھی شاید مارے گا ہم کو. بھائی تو کون ہے؟ یہ فرمایا مت پوچھو, آپ چلو میرے ساتھ. جب کہاں لے جا رہے ہو, ہم عربی بات کر رہا تھا, آپ کہاں لے جا رہے ہو ہم کو؟ یہ فرمایا تم چلو. بھائی چلو, لیکن کہاں جانا, بس تو برابر چل رہی ہے. شہر میں ختم ہو گیا, بستیاں ختم ہو گئی, اب تو جنگل آنے لگے. وہاں جا کر ایک بہت بڑا ہوٹل تھا جہاں بادشاہ رکا کرتے تھے, وزرا عمرا سب, وہاں لے گیا. وہاں جا کر جو ہے اس نے کمرے وغیرہ دیے ہم کو. اور اب ہم شب جمعہ تھی تو ہم نے کہا کہ میں کمرے تو اچھے ہیں, لیکن کل جب نکلیں گے پیمنٹ کرنا پڑے گا تو پورے سال کا خرچہ نکل جائے گا. یعنی پورا سال کا جو پیسہ لے کر آئے ہیں, یہ ہوٹل تو ایسا ہے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ کام کرو, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور اس نے کہا کھانا پینا ہو تو نیچے کھانا فری ہے, جو جتنا کھانا ہو. اشارہ کر کے وہ چلا گیا. ارے بھائی تو ہے کون؟ اگر پوچھو مت, ایک ہی جواب دیتا تھا, پوچھو مت پوچھو مت. 2 کمرے دیے, 6 آدمی تھے, 3 ہو گئے. بہت گرم گرم پانی, سب جو ہے 15 دن کے کپڑے دھونے کے باقی تھے وہی دھو لیے. شاید اس ہوٹل میں کسی نے کپڑے دھوئے نہیں ہوں گے جتنے ہم نے دھوئے. دھلا کر فارغ ہو گئے. اب جو ہے ظہر کے جمعہ کے لیے اترنا ہے. بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ آسان کرے, پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. وہاں کاؤنٹر پر گئے, بھی کتنے پیسے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ کون سے کمرے میں تھے آپ لوگ؟ روم نمبر کھولا, روم نمبر, یہ تو اس میں تو لکھا ہوا ہے پیڈ, آپ نے پیسے دے دیے, اس لیے آپ سے کوئی پیسہ نہیں ہے, آپ کو پیسے دے دیے, آپ جاؤ. چلو نکل گئے ہم. اب کہاں جانے؟ سامنے مسجد دکھائی دی.
وہاں گئے. وہاں جب گئے تو وہاں تو نماز پڑھی. وہاں وہ ملا, السلام علیکم. وہ جنت تھا, وہ ملا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھئی کا کیا پروگرام ہے آپ لوگوں کا؟ یہ فرمایا پھر ہمیں تو یہاں کوئی ٹھہرنے دیتا نہیں, ہم تو فرانس جائیں گے. بولے آج شام کو فرانس کی فلائٹ ہے, چلو ٹکٹ لو. ٹکٹ بھی لیا, انداز آیا کہ پیسہ بھی اسی نے دیا ٹکٹ کا. سامنے ایئر لائن تھی, ایئر فرانس. سب سے پہلے ہوائی جہاز میں بیٹھنے والا میں ایئر فرانس میں بیٹھا, سب سے پہلے ہوائی جہاز میں بیٹھ. یہاں سے مجھے مکہ گئے تو بائی شپ گئے تھے, واپسی بائی شپ آئے. اب وہاں جا کر اب سامان ہمارے پاس زیادہ, ایئر فرانس والوں کا معاملہ ہے کہ اتنا ہی سامان لے سکتے ہو. وہ آدمی آیا اور اس آدمی نے جو ہے وہ سارا سامان تلوایا اور جو ہے ہمارے ساتھ توشہ بھی کر دیا اور یہ بھی کر دیا. السلام علیکم فی امان اللہ لا تنسونا فی الدعاء کہہ کے چلا گیا. ارے بھائی تم مصافحہ تو کر, کہ بعد میں ملیں گے اپنے, یہ کہہ کے چلا گیا. یہ اللہ کی مخلوق سیاحون فی الارض. یہ معاملہ ہوا حضرت عمر کے ساتھ, یہ معاملہ ہوا ہے تمیم داری کے ساتھ. تمیم داری بہت خوبصورت تھے. صحابہ میں دو صحابی بہت خوبصورت تھے, جریر ابن عبداللہ اور تمیم داری. جریر ابن عبداللہ کو صحابہ اس امت کے یوسف کہتے تھے. حضرت عمر نے ان پر پابندیاں لگائی تھی. یہ لگائی تھی پابندیاں, مسجد نبوی میں آنا ہو تو برقع پہن کے آؤ, نقاب ڈال, اور بغیر نقاب کے آئے تو دور میں پڑیں گے, پٹائی ہوگی. یہ ان دونوں پر لگائی تھی. یہ تمیم داری. ان کو دعوت دینے والے بھی جنات. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بتاتے تھے کہ بیٹا اخلاص کے ساتھ اگر ہم دین کا دعوت کا کام کریں گے تو ایسے لوگ جن لوگوں تک ہم پہنچ نہیں سکتے, ان کو ہماری بات پہنچے نہیں سکتی, مجبور ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ جنتوں کے ذریعے سے ان کو ہدایت دے. اور یہ قصہ ہوا میرے والد صاحب کے ساتھ. رات کو 2:30 بجے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ابا کو بلانے کے لیے بھیجا. 2:30 بجے سردی کے رات میں چھوٹا سا تھا, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. امی نے کہا ابا تو تمہارے بہت گہرے سوئے ہیں, تم جاؤ دیکھو کون ہے. تو دیکھا تو کوئی میواتی تھا. میں نے کہا بھائی میواتی ہے کوئی, کہ کیا کام ہے؟ یہ کہ حضرت جی بلا رہے ہیں. یہ قصہ بیان کر رہا ہوں, کسی کو کہنا مت, راستہ کا رکھنا. یہ بہت راز کا قصہ ہے, لیکن نہیں میرے ساتھ ہوا ہے. تو ابا کہتے تھے, ابا تو سوئے ہوئے تھے, میں نے میرے ابا کو جگایا, ابا حضرت جی بلا رہے ہیں. اب 2:30 بجے حضرت جی بلا رہے ہیں, 2:30 بجے سردی کے رات. ابا نے کہا کہ کوئی خاص معاملہ ہے جو حضرت جی نے بلایا ہے, ورنہ حضرت جی نہیں بلاتے ایسے وقت میں, ملاقات کا ایک وقت ہوتا ہے. چنانچہ ابا نے کپڑے پہنے, تھیلی, ان کی تھیلی ساتھ رہتی تھی, تھیلی لی اور پھر جب میں لے کے چلا تو پھر وہ میواتی جو آئے تھے بلانے کے لیے حضرت جی نے بھیجا تھا, یہ فرمایا کہ مولوی صاحب میں لے کے جاؤں گا. ابا نے کہا نہیں میں میرے بیٹے یونس کے ساتھ جاؤں گا, تم بھی چلو ہمارے ساتھ, یونس بھی رہے گا ساتھ. وہاں گیا تو وہاں جانے کے بعد کمرے میں جو گئے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اکیلے, اور سامنے لمبی لمبی داڑیاں, امامے لوگ بیٹھے ہوئے. پرانا مرکز تھا اس وقت میں. تو ابا تو سلام کر کے بیٹھ گئے, ساتھ میں بھی بچہ تھا. تو یہ چیز ہمیں کہاں پتا چلے کہ کیا چیز ہے, میں بھی چلا گیا. حضرت پہچانتے تھے مولانا کا بیٹا ہے یہ. تو حضرت جی نے پان کھاتے ہوئے کہا بھائی مولانا عمر, یہ جنات آئے ہیں اور یہ افغانستان سے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دعوت کی بات سمجھا دو, کچھ بتا دو. تب مجھے تو کچھ آتا نہیں. حضرت جی کہتے میں تو کیا بیان کروں, دعوت کی زبان تو تم ہو, میں تھوڑی بیان کر دیں. تمہارے ابا جو حضرت جی جیسے ایسے بیٹھے تھے, سارے جنات سامنے بیٹھے ہیں,
اور وہ جنات کا نام لیا تو ہمارا بھی پیشاب نکل گیا. ارے میں نے کہا یار یہ ابا کہاں لے آئے, ابا کہاں لے آئے؟ آدمی فطری چیز ہے نا. ابا نے جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کے سامنے جو بات کرنی تھی وہ بات کی. بات ہو گئی, تشکیل ہو گئی ان کی کہ میں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لوگوں کو پہلی بات بتانی نہیں, بس خلاصہ کلام کیا. لوگوں کو پہلی بات بتاؤ, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر ہو گیا حضرت دعا کریں. حضرت دعا کرانے کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کو پوچھا کہ بھئی آپ کی ہم کیا خدمت کریں, کیا پسند کرتے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کیلے کھلائیے. اور آپ کو کیلے کہاں سے کھلائیں گے بھائی؟ تو حضرت نے کہا ہاں آج کیرالہ سے کیلے آئے ہیں. کیرالہ کے کیلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو کیرالہ سے حاجت ستار نے کیلے بھیجے, حاجت عبدالستار سے انہوں نے کیلے بھیجے. ہاں وہ اس وقت میں کھڑکے ہوتے تھے مشورے کے کمرے میں ہی, وہ کھٹ کھٹ کی حضرت جی نے اندر سے آپاؤں نے پوچھا کیا بھیجے؟ یہ کہا آج کیلے آئے ہیں, وہ کرتن کے کرتن وہ بھیجو. چنانچہ انہوں نے اندر کر دیا. وہ کھولے تو سب جناتوں نے کیلے کھائے, لیکن چھلکے کے ساتھ. چھلکے اتار کر نہیں, چھلکو. جب رات جانا تو میرے ابا نے والد صاحب نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے ان سے اتنا کہہ دیں کہ بھئی صرف ہمارا کام یہ ہے لوگوں کو بھلی باتیں بتانا, بری باتوں سے روکنا, لیکن اخلاق یہ بہت اونچے ہیں. تو حضرت نے فرمایا 3 نصیحتیں ہماری یاد رکھنا. ایک تو ہے کہ کسی سے لڑنا بڑھنا نہیں ہے, ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے. دوسرا اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, حکمت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, یہ آیت پڑھی حضرت نے. اور چوتھا کہ کہیں پر بھی کوئی تمہیں ملے جس کا تم نفع پہنچا سکتے ہو, کسی اعتبار سے نفع پہنچاؤ, نقصان مت پہنچاؤ. بیعت کے ہم میرے ہاتھ پر جب بیعت یہ قصہ ہوا, یہ چونکہ میرے سامنے قصہ ہوا ہے. عام طور سے ایسی باتیں گھریلو ہم تو کیا نہیں کرتے, اس قصے کو بہت قصے. تو تمیم داری کے ساتھ بھی ایسا ہی قصہ ہوا. رات کو سوئے ہوئے تھے اور جنات ان کا انگوٹھا پکڑ ہی ہلا گئے. ڈیر ایوب پہ وہاں ایک علاقہ تھا, اس کا نام تھا صفورہ. تو وہاں صفورہ میں کپڑا بنتا تھا, یہ کپڑا لینے جاتے تھے, اسی لیے سفاری ہے نا کپڑا, وہ وہیں سے چلا ہے. تو وہاں وہ کپڑا لینے جاتے تھے تمیم داری. اور جنات کے پاؤں ہلا رہے, سونے نہیں دیں گے, سونے نہیں دیں گے, سونے نہیں دیں گے. تمیم داری نے کہا کہ بڑا پریشان کر رہے تھے. دیر ایوب ایک علاقہ تھا, وہاں ایک بہت بڑا راہب تھا, وہاں تمیم داری چلے گئے. اور تمیم داری نے جا کر کہا بھی مجھے تو جناتوں نے پریشان کر رکھا ہے. کہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ انگوٹھا پکڑ کے ہلاتے ہیں اور کہتے جا مدینہ جا, مدینہ جا, مدینہ جا. ارے مدینہ ہے کہاں؟ یوں کب تو نکل یثرب, مدینہ جا. تو میں کیا کروں؟ وہ راہب نے کہا عزت آبرو کے ساتھ تو مدینہ چلا جا, بس یہ تشکیل ہے تیری, یہ جنات تجھے سونے نہیں دیں گے. کہ جنات آپ کی تشکیل کرے نا 3 چلے کی, تو منع مت کرنا, نکل جائیو. چنانچہ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کا ارادہ کر لیا. جب میں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میرے دل میں آیا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو میں ہدیہ لے جاؤں. کیا ہدیہ لوں؟ بازار میں گیا دمشق کے, تو وہاں لالٹینیں رکھی ہوئی تھی, خاموش ہے نا ایسے چیزیں خوبصورت. 1 خریدی, 2 خریدی, 3 خریدی, 4 خریدی. اور میں جو ہے اس کو لیا تو دکاندار